عام طور پر جب ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس یا اے آئی کے بارے میں سوچتے ہیں تو ذہن میں کیا آتا ہے؟ مطلب ایک چیٹ باکس نا، جہاں اسکرین پر بس ایک لائن جھپک رہی ہوتی ہے؟ بالکل، ہاں، ایک ایسا سسٹم جہاں کوئی سوال ٹائپ کیا جاتا ہے اور مشین ایک بہت ہی اچھے مشیر کی طرح جواب دے دیتی ہے۔ ہاں، یعنی ایک بہت ہی ذہین لیکن اپنی جگہ پر خاموش بیٹھا ہوا مشیر جو صرف تبھی بولتا ہے جب اس سے کچھ پوچھا جائے۔ لیکن آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم جس چیز پر بات کر رہے ہیں وہ اس سے بہت مختلف ہے۔ بہت آگے کی چیزیں واقعی، مطلب بات اب صرف مشورے تک محدود نہیں رہی۔ ایک ایسا مشیر جو آپ کو یہ تو بتا سکتا ہے کہ ای میل کیسے لکھنی ہے، لیکن وہ ای میل خود بھیج نہیں سکتا تھا نا؟ بالکل۔ تو ذرا تصور کریں کہ وہ مشیر کرسی سے اٹھے، سسٹم میں لاگ ان کرے، ساری ای میلز پڑھے اور خود ہی یہ طے کرے کہ کن کا جواب دینا ضروری ہے، اور پھر خود بخود ان کا جواب بھی لکھ دے۔ اور ہاں، آپ کے کیلنڈر میں میٹنگز بھی سیٹ کر دے۔ بالکل۔ تو آج ہم جس روڈ میپ کا جائزہ لے رہے ہیں نا، وہ اسی حیران کن تبدیلی کے بارے میں ہے۔ ہم 2026 کے سرٹیفائیڈ ایجنٹک اے آئی انجینئر کے 1 سالہ روڈ میپ کو ڈی کوڈ کر رہے ہیں۔ اور مقصد یہ دیکھنا ہے کہ کیسے ایک عام انسان، جسے ہم ایبسلیوٹ بگنر کہتے ہیں، وہ بغیر کسی مشکل ٹیکنیکل باتوں میں الجھے اس راستے پر چل کر ایک ماہر بن سکتا ہے۔ بالکل۔ اور سورس مواد میں موجود اعداد و شمار تو واقعی اس تبدیلی کی شدت کو دکھاتے ہیں۔ ہاں، گارٹنر کی رپورٹ کی پیشین گوئی اگر ہم دیکھیں تو 2026 تک 40% انٹرپرائز ایپس میں یہ خود مختار اے آئی ایجنٹس موجود ہوں گے۔ واہ، 40%! اور آئی ڈی سی کا بھی تو کوئی ڈیٹا تھا نا اس میں؟ جی بالکل، آئی ڈی سی کا ماننا ہے کہ کام کی جگہ کے 80% ٹولز ان ایجنٹس پر مبنی ہوں گے۔ مطلب یہ محض ایک نیا ٹول نہیں ہے، بلکہ کام کرنے کے انداز کی ایک مکمل تبدیلی ہے۔ یعنی دنیا اب وہ چیٹنگ یا بات چیت سے نکل کر باقاعدہ کام کرنے اور فیصلے کرنے والے اے آئی کی طرف جا رہی ہے، جس کو ایجنٹک اے آئی کہتے ہیں۔ بالکل ٹھیک کہا۔ تو سب سے پہلا سوال جو میرے ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ جب ہر ایپ میں اور ہر دفتر میں یہ ایجنٹس ہوں گے تو ایک نیا سیکھنے والا شخص اس کا آغاز کہاں سے کرے گا؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ مطلب کیا شروع میں ہی سیدھا کسی پیچیدہ پروگرامنگ زبان میں چھلانگ لگانی پڑے گی؟ حیرت انگیز طور پر ایسا نہیں ہے۔ اس سفر کی شروعات بہت ہی سادہ اور بصری ٹولز سے کی جاتی ہے، جیسے کہ N8N۔ اچھا، N8N؟ ہاں، یہ ایک لو کوڈ پلیٹ فارم ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ سیکھنے والے کو شروع میں ہزاروں لائنوں کا کوڈ نہیں لکھنا پڑتا۔ میں نے اس N8N کے بارے میں سورسز میں پڑھا تھا۔ تو کیا یہ کچھ ویسا ہی ہے جیسے ہم بچپن میں وہ لیگو بلاکس کو جوڑ کر عمارتیں بناتے تھے؟ ہاں، لیگو والی مثال کافی حد تک قریب ہے۔ یعنی اسکرین پر مختلف بلاکس کو ماؤس سے پکڑ کر ایک دوسرے کے ساتھ جوڑتے جائیں اور ایک ورک فلو بن جاتا ہے۔ بالکل، لیکن اگر ہم اسے ڈیجیٹل پلمبنگ کے نظام سے تشبیہ دینا تو شاید زیادہ بہتر سمجھ آئے گا۔ پلمبنگ؟ وہ کیسے؟ تصور کریں کہ آپ کے پاس مختلف پائپ ہیں۔ ایک پائپ کا کام آپ کے ای میل ان باکس سے پانی یعنی ڈیٹا کھینچنا ہے۔ آپ اس پائپ کو ایک دوسرے پائپ سے جوڑتے ہیں جو ایک اے آئی ماڈل ہے۔ اچھا، صحیح۔ وہ اے آئی ماڈل اس ڈیٹا کو صاف کرتا ہے یا سمجھتا ہے اور پھر اسے تیسرے پائپ کی طرف بھیج دیتا ہے، جو کہ آپ کے میسیجنگ ایپ کا ہے۔ تو بصری طور پر دیکھنے سے نا ٹیکنیکل خوف ختم ہو جاتا ہے۔ واہ، یہ تو بہت آسان لگ رہا ہے، لیکن یہاں مجھے ایک تھوڑی سی الجھن ہو رہی ہے۔ جی بتائیں۔ ایک طرف تو ہم یہ لو کوڈ کی بات کر رہے ہیں کہ بلاکس جوڑ کر کام ہو جاتا ہے، اور دوسری طرف سورس مواد میں یہ بھی لکھا ہے کہ آج کل کلاؤڈ کوڈ جیسے کلاؤڈ اسسٹنٹ موجود ہیں جو خود کوڈ لکھ دیتے ہیں۔ بالکل لکھتے ہیں۔ تو پھر اس روڈ میپ کے بالکل ابتدائی حصے میں ہی پائتھون جیسی مشکل زبان کی بنیادی باتیں سیکھنے پر اتنا زور کیوں دیا گیا ہے؟ مطلب اگر مشین خود کوڈ لکھ رہی ہے تو انسان کیوں سیکھے؟ بہت عام لیکن خطرناک غلط فہمی ہے کہ اگر اے آئی کوڈ لکھ سکتا ہے تو ہمیں پروگرامنگ بالکل چھوڑ دینی چاہیے۔ اچھا، اس کو اس طرح سمجھیں کہ
اگر ایک عالیشان عمارت بن رہی ہے اور ایک انتہائی قابل روبوٹک مزدور موجود ہے جو دیواریں کھڑی کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، تو کیا بحیثیت ایک معمار یا آرکیٹیکٹ اس عمارت کا نقشہ اور اس کی بنیادی ساخت کو سمجھنا غیر ضروری ہو جائے گا؟ اوہ ظاہر ہے نقشہ تو مجھے ہی سمجھنا پڑے گا نا، ورنہ روبوٹ تو دیوار کہیں بھی کھڑی کر دے گا۔ بالکل، یہی اصول یہاں لاگو ہوتا ہے۔ اس نصاب میں ایک تصور سکھایا گیا ہے جسے اسپیک ڈریون ڈیولپمنٹ کہتے ہیں۔ اسپیک ڈریون ڈیولپمنٹ، صحیح۔ ہاں، مطلب ایجنٹ کوڈ صرف تبھی صحیح لکھ سکتا ہے جب اسے ایک واضح اور خامیوں سے پاک ہدایت نامہ دیا جائے۔ تو مشین کو یہ بتانے کے لیے کہ کیا بنانا ہے، پائتھن کی بنیادی منطق آنی چاہیے۔ اچھا، میں سمجھ گئی۔ مطلب اگر وہ کلاؤڈ کوڈ کوئی غلطی کر دے یا کوئی ایسا کوڈ لکھ دے جس سے سسٹم ہی کریش ہو جائے، تو ایک عام انسان جس نے پائتھن کبھی دیکھی ہی نہ ہو، وہ اس خامی کو کیسے پکڑے گا؟ بالکل درست۔ مطلب انسان اب صرف اینٹیں اٹھانے والا مزدور نہیں رہا، بلکہ وہ ایک نگران انجینئر بن گیا ہے۔ واہ، یہ بہت زبردست بات ہے۔ تو ٹھیک ہے، ہم نے بنیادی پائتھن سیکھ لی اور بصری ٹولز سے ایک ایجنٹ بھی کھڑا کر لیا، لیکن یہاں ایک اور مسئلہ بھی تو ہے نا؟ کون سا؟ ایک ایسا کارکن جو آپ کی ہدایات پر عمل تو کر لے لیکن اسے کل کی کوئی بات یاد ہی نہ ہو، مطلب وہ ہر نیا کام بالکل صفر سے شروع کرے، اسے ذہین بنانے کا کیا طریقہ ہے؟ یہی وہ موڑ ہے جہاں ہم محض ایک چیٹ باٹ سے نکل کر حقیقی ایجنٹس کی دنیا میں قدم رکھتے ہیں۔ اچھا، اسے یادداشت دینے کے لیے اور مخصوص معلومات تک رسائی دینے کے لیے ایک تکنیک استعمال ہوتی ہے جسے ریگ یا RAG یعنی ریٹریول آگمنٹڈ جنریشن کہا جاتا ہے۔ ذرا رکے، مجھے اس ریگ والے تصور پر تھوڑا سا تنقیدی انداز اپنانے دیں۔ جی بالکل، پوچھیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ GPT-4 یا کلاؤڈ جیسے ماڈلز نے تو ویسے ہی سارا انٹرنیٹ چھان مارا ہے نا، ان کے پاس تو دنیا کا تمام علم پہلے سے موجود ہے۔ ہاں، ماڈلز تو بہت پڑھے لکھے ہوتے ہیں۔ تو پھر اس سے اس نئے نظام یعنی ریگ کی کیا ضرورت ہے؟ مطلب کیا یہ ایسا ہی نہیں ہے کہ ایک انتہائی ذہین شخص جس نے ہر کتاب پڑھ رکھی ہو، ہم اسے دوبارہ ABC پڑھانے بیٹھ جائیں؟ یہ سوال اپنی جگہ بہت درست ہے، لیکن یہاں مسئلہ معلومات کی مقدار کا نہیں ہے بلکہ معلومات کی نوعیت کا ہے۔ نوعیت سے کیا مراد ہے؟ مطلب یہ سچ ہے کہ ماڈل نے پبلک انٹرنیٹ پر موجود ہر چیز پڑھ رکھی ہے، لیکن کیا اس کے پاس کسی ملٹی نیشنل کمپنی کے پچھلے 10 سال کے خفیہ مالیاتی کھاتوں تک رسائی ہے؟ اوہ، ظاہر ہے نہیں۔ وہ معلومات تو پرائیویٹ ہوتی ہیں اور پبلک ماڈل کی ٹریننگ کا حصہ نہیں بنتی۔ تو پھر اگر وہ ماڈل اس کمپنی کے اندر ایک اکاؤنٹنٹ ایجنٹ کے طور پر کام کر رہا ہو تو وہ پچھلے سال کے ٹیکس پر کیسے کوئی فیصلہ کرے گا؟ ہاں، اب بات سمجھ میں آئی۔ یہیں پر ریگ کام آتا ہے۔ ریگ اس ذہین لیکن کمپنی سے بے خبر ماڈل کو مخصوص اور نجی دستاویزات پڑھنے کی صلاحیت دیتا ہے، اور یہ کام ویکٹر ڈیٹا بیس جیسے کیوڈنٹرک یا پائن کون کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ اب یہ ویکٹر ڈیٹا بیس کیا بلا ہے؟ مطلب کیا یہ عام ڈیٹا بیس سے مختلف ہوتا ہے؟ بہت مختلف ہوتا ہے۔ عام ڈیٹا بیس معلومات کو بس قطاروں اور کالمز میں محفوظ کرتا ہے، جیسے کوئی ایکسل کی شیٹ ہو نا۔ صحیح۔ لیکن ویکٹر ڈیٹا بیس کسی بھی دستاویز کو ریاضی کے نمبرز یا ویکٹرز میں تبدیل کر دیتا ہے۔ تو اس کا عملی فائدہ کیا ہوتا ہے؟ فائدہ یہ ہے کہ جب ایجنٹ کوئی معلومات ڈھونڈتا ہے تو وہ صرف مخصوص الفاظ نہیں ڈھونڈتا، بلکہ وہ اس پورے خیال کی قربت ڈھونڈتا ہے۔ اچھا، مثال کے طور پر؟ مثال کے طور پر اگر کوئی ایجنٹ سے کہے کہ دفتر سے چھٹی لینے کا طریقہ کار بتاؤ، تو وہ صرف لفظ چھٹی نہیں ڈھونڈے گا، بلکہ وہ سمجھے گا کہ سالانہ رخصت یا بیماری کی رخصت بھی اسی تصور کے قریب ہیں۔ واو، یہ تو بہت سمارٹ ہے۔ یعنی ریگ اور ویکٹر ڈیٹا بیس مل کے ایجنٹ کو کارپوریٹ یادداشت دے رہے ہیں، لیکن اس کی ذاتی یادداشت کا کیا؟ ذاتی یادداشت کے لیے میم زیرو یا لینگ میم جیسے ٹولز استعمال ہوتے ہیں جو ایجنٹ کو شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم یادداشت دیتے ہیں کہ پچھلے سیشن میں کیا بات ہوئی تھی۔ بالکل۔ اور سورسز میں ایک اور اہم چیز کا ذکر بھی تھا جسے ری ایکٹ پیٹرن کہا گیا ہے۔ ہاں، ری ایکٹ پیٹرن یعنی ریزن پلس ایکٹ، یہ بہت کمال کی چیز ہے۔ یہ ری ایکٹ لوپ کیسے کام کرتا ہے؟ اس کی کوئی عملی مثال دیں گے؟ فرض کریں آپ ایک عام چیٹ بورڈ سے کہتے ہیں کہ میرے لیے جمعہ کی شام کی فلائٹ بک کر دو۔ ٹھیک ہے۔ وہ زیادہ سے زیادہ فلائٹس کی لسٹ دکھائے گا یا معذرت کر لے گا،
لیکن ریئیکٹ پیٹرن والا ایجنٹ پہلے سوچے گا، یعنی ریزن کرے گا کہ مجھے ایئر لائن کا سسٹم استعمال کرنا ہے، اچھا، اور پھر وہ عمل کرے گا، یعنی ایکٹ کرے گا اور ایئر لائن کے سسٹم کو کمانڈ بھیجے گا۔ اور اگر وہ کمانڈ فیل ہو جائے، مطلب ویب سائٹ ہی نہ چل رہی ہو تو؟ عام بوٹ تو وہیں کریش ہو جائے گا، لیکن یہ ریئیکٹ ایجنٹ دوبارہ سوچے گا کہ یہ سسٹم کام نہیں کر رہا تو شاید دوسری ایئر لائن ٹرائی کرنی چاہیے۔ وہ خود اپنی غلطیوں سے سیکھتا ہے۔ واہ، یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ ایک ذہین کارکن جو اپنی غلطیاں خود سدھار سکتا ہے، لیکن عملی دنیا میں تو کوئی اکیلے کام نہیں کرتا نا؟ بالکل نہیں۔ اگر اس ایجنٹ کو بیرونی دنیا کے سافٹ ویئرز استعمال کرنے ہو تو وہ کیسے کرے گا؟ سورسز میں اس کے لیے ایک کولیبریشن کی سطح کا ذکر تھا۔ ہاں، ایک ایجنٹ جو کسی اور چیز سے منسلک نہ ہو، وہ تو بس ایک ڈبے میں قید دماغ کی طرح ہے۔ اسے بیرونی دنیا سے بات کرنے کے لیے کچھ پروٹوکالز کی ضرورت ہوتی ہے۔ جی، اور اس میں سب سے اہم MCP یعنی ماڈل کانٹیکسٹ پروٹوکال کا نام بار بار آ رہا تھا۔ بالکل، آج کل یہ MCP پوری AI انڈسٹری میں سب سے بڑا انقلاب لایا ہوا ہے۔ مجھے یہ سمجھنے میں تھوڑی مشکل ہوئی تھی۔ اگر میں اسے آسان زبان میں کہوں تو کیا یہ MCP بالکل ایک یونیورسل ریموٹ کنٹرول کی طرح کام کرتا ہے؟ یہ یونیورسل ریموٹ والی تشبیہ تو بہت ہی زبردست ہے۔ ہوتا یہ تھا کہ ماضی میں ہر سافٹ ویئر کے لیے الگ الگ اور پیچیدہ کوڈ لکھنا پڑتا تھا۔ ہاں، ہر ایک کی اپنی زبان ہوتی تھی نا؟ بالکل، اب MCP نے آ کر یہ درد سر ختم کر دیا ہے۔ یہ ایک عالمی معیار بن گیا ہے۔ یعنی اب ایجنٹ کو ہر سافٹ ویئر کی الگ زبان نہیں سیکھنی پڑتی؟ نہیں، بالکل نہیں۔ آپ MCP کے ذریعے ایجنٹ کو ایک بار سکھاتے ہیں اور وہ ہر اس ٹول سے بات کر سکتا ہے جو اس پروٹوکال کو سپورٹ کرتا ہو۔ یہ تو ہو گیا ٹولز کے ساتھ رابطہ، لیکن ایک اور پروٹوکال بھی تھا، A to A یعنی ایجنٹ ٹو ایجنٹ پروٹوکال۔ یہ کیا کرتا ہے؟ جہاں MCP ایجنٹس کو ٹول سے جوڑتا ہے نا، وہیں A to A مختلف ایجنٹس کو آپس میں بات کرنے کا طریقہ دیتا ہے۔ اچھا، ایجنٹس کی آپس میں بات چیت؟ ہاں، فرض کریں آپ کے پاس ایک ریسرچر ایجنٹ ہے جس کا کام صرف انٹرنیٹ سے ڈیٹا نکالنا ہے، اور دوسری طرف ایک رائٹر ایجنٹ ہے جسے رپورٹس لکھنی آتی ہیں۔ تو کیا مجھے پہلے ریسرچر سے ڈیٹا لے کر خود رائٹر کو دینا پڑے گا؟ عام حالات میں تو یہی ہوتا، لیکن A to A کے ہوتے ہوئے ریسرچر اپنا کام مکمل کر کے خود بخود رائٹر ایجنٹ سے رابطہ کرے گا۔ ایک منٹ، واقعی میرے بغیر کچھ کیے؟ بالکل، وہ سارا ڈیٹا رائٹر کو دے گا اور رائٹر ایجنٹ مداخلت کے بغیر رپورٹ تیار کر کے ان باکس میں بھیج دے گا۔ یہ باقاعدہ ایک ڈیجیٹل دفتر بن جاتا ہے۔ واہ، یہ تصور جتنا شاندار ہے، سچ کہوں تو اتنا ہی خوفناک بھی ہے۔ خوفناک کیوں؟ مطلب جب مشینیں خود ایک دوسرے سے بات کر رہی ہوں گی تو انہیں صرف ایک لیپ ٹاپ تک محدود تو نہیں رکھا جا سکتا نا، کمپنیاں تو لاکھوں ایجنٹس ایک ساتھ چلائیں گی۔ یہیں سے تو پروڈکشن اور سکیلنگ کی بات شروع ہوتی ہے۔ جب ہم سسٹم کو بڑے پیمانے پر لانچ کرتے ہیں تو ڈاکر جیسی ٹیکنالوجیز استعمال ہوتی ہیں۔ یہ ڈاکر کیا ہے؟ نام تو بہت سنا ہے سافٹ ویئر کی دنیا میں۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ پروگرامرز کہتے ہیں کہ یہ کوڈ میرے لیپ ٹاپ پر تو چل رہا تھا، سرور پر جا کر خراب ہو گیا۔ ہاں، یہ تو بہت عام سی بات ہے۔ ڈاکر اسی مسئلے کو حل کرتا ہے۔ وہ کوڈ اور اس کے پورے ڈیجیٹل ماحول کو ایک شپنگ کنٹینر کی طرح ایک ڈبے میں بند کر دیتا ہے۔ تو اب وہ کنٹینر کہیں بھی چلے ایک جیسا برتاؤ کرے گا؟ بالکل، اور اسی کنٹینرائزیشن کی وجہ سے ایک نیا تصور آیا ہے جسے ڈاکی یا ڈیپ آریوجینیٹک کلاؤڈ ایسنٹک کہتے ہیں۔ اچھا، اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس کی مدد سے بے وقت 10 ملین یعنی 1 کروڑ ایجنٹس کو ایک ساتھ کلاؤڈ پر چلایا جا سکتا ہے۔ ذرا رکیے، 1 کروڑ خود مختار ایجنٹس جو سوچ سکتے ہیں اور ایک دوسرے سے رابطہ کر سکتے ہیں، اور وہ بھی ایک ہی وقت میں؟ جی بالکل۔ مجھے یہاں واقعی ایک شدید خطرہ محسوس ہو رہا ہے۔ اگر اتنی مشینیں بغیر انسانی مداخلت کے کام کر رہی ہوں اور کوئی ایک بھی غلط سمت میں سوچنے لگ جائے تو وہ تو پوری کمپنی کا دیوالیہ نکال دے گی۔ آپ کی تشویش 100% درست ہے، اور انڈسٹری کے ماہرین بھی اسی بات سے سب سے زیادہ پریشان ہیں۔ ظاہر ہے کوئی بھی پریشان ہوگا۔ تو اس کا حل کیا ہے؟
سورس مواد میں ڈیلائٹ 2025 کی رپورٹ بتاتی ہے کہ اے آئی پروجیکٹس اس لیے فیل نہیں ہوتے کہ ماڈل میں خرابی تھی. تو پھر کیوں فیل ہوتے ہیں؟ وہ اس لیے فیل ہوتے ہیں کیونکہ ان کی گورننس یعنی نگرانی کا نظام ناکام ہو جاتا ہے. اسی لیے ایک نیا تصور ہے جسے باؤنڈڈ آٹونومی یا محدود خود مختاری کہتے ہیں. محدود خود مختاری کا عملی طور پر کیا مطلب ہے؟ کیا ہم کچھ لکیریں کھینچ دیتے ہیں؟ بالکل. اس میں ہیومن ان دا لوپ کا استعمال ہوتا ہے. اچھا، وہ کیسے کام کرتا ہے؟ مطلب اگر ایجنٹ کوئی حساس فیصلہ کرنے لگے نا، جیسے لاکھوں روپے کی ادائیگی کرنی ہو، تو سسٹم اس وقت تک وہ کام نہیں کرے گا جب تک کوئی انسانی مینیجر اسے منظور نہ کرے. یعنی انسان کا کنٹرول رہتا ہے. لیکن اگر انسان موجود نہ ہو تو کیا کوئی خودکار طریقہ بھی ہے کہ سسٹم خود کو تباہی سے بچا لے؟ ہاں نا، اس کے لیے سرکٹ بریکر لگائے جاتے ہیں. جیسے بجلی والے بریکر ہوتے ہیں؟ بالکل ویسے ہی یہ ریاضیاتی سرکٹ بریکر. اگر سسٹم دیکھے کہ ایک ایجنٹ کسی ایک ہی ناکام کوشش کو بار بار کر رہا ہے اور لوپ میں پھنس گیا ہے، تو سرکٹ بریکر فوراً اس کی انٹرنیٹ رسائی کاٹ دیتا ہے. واہ، ہاں، یہ سن کر واقعی کافی اطمینان ہوا کہ ان سسٹمز کو صرف طاقتور ہی نہیں بنایا جا رہا بلکہ محفوظ بھی بنایا جا رہا ہے. بالکل، سیکیورٹی سب سے اہم ہے. تو اس پوری گفتگو اور اس ایک سالہ نصاب کے جائزے کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ یہ روڈ میپ ایک انتہائی عملی راستہ ہے. ہاں جی، اور یہ ثابت کرتا ہے کہ 2026 کے معیار کا ایک ایجنٹک اے آئی انجینئر بننے کے لیے کوئی پی ایچ ڈی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بالکل، اور آئی بی ایم یا انویڈیا جیسی سرٹیفیکیشنز کا راستہ بھی اسی سے نکلتا ہے. ہم نے دیکھا کہ کیسے ہم اس مشیر سے آگے بڑھ رہے ہیں جو صرف کرسی پر بیٹھا مشورے دیتا تھا. بالکل، اب وہ ہمارے لیے کام کر رہا ہے. اور جاتے جاتے کوئی آخری خیال جو آپ شیئر کرنا چاہیں؟ بس اسی A2A والے تصور کو تھوڑا آگے لے کر جائیں تو ایک سوال ذہن میں آتا ہے. جی بتائیے. ذرا اس دن کا تصور کریں جب ایک کمپنی کا اے آئی ایجنٹ بغیر کسی سے پوچھے دوسری کمپنی کے ایجنٹ سے مارکیٹ پر بحث کرے اور ایک نیا کاروباری معاہدہ طے کر کے دستخط بھی کر دے. او مائی گاڈ! تو کیا ہمارا معاشی نظام اس ایجنٹ اکانومی کے لیے واقعی تیار ہے، جہاں مشینیں انسانوں کے بغیر لاکھوں ڈالرز کے مذاکرات کر رہی ہوں گی؟ میرے خیال میں یہ وہ سوال ہے جس پر ہمیں آج ہی سے سوچنا چاہیے.